السلام علیکم، میں ڈاکٹر رانا محمود۔ تمام دنیا بشمول مسلم دنیا آج سے 25 سال پہلے 50,000 مسلمانوں کے قتل عام کے واقعے کو فراموش کر چکی ہے۔ 1990 کی دہائی میں یوگوسلاویا میں بوسنیا کے مسلمان باشندوں نے جو وہاں صدیوں سے آباد تھے ریفرینڈم کے ذریعے اپنے الگ وطن کا مطالبہ کیا جہاں وہ اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ زندگی گزار سکے، لیکن وہاں رہنے والے سرب باشندوں سے یہ بات برداشت نہیں ہو سکی۔ ان کی افواج نے کئی سال تک اس علاقے کا محاصرہ کیے رکھا۔ سربرینیسا کے علاقے میں ایک یہ واقعہ پیش آیا تھا جولائی 1995 میں، جب وہاں اقوام متحدہ کی جانب سے افواج کو تعینات کیا گیا اور انہوں نے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ اب آپ سب مسلمان محفوظ ہیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی یہاں سے جانا چاہتا ہے کسی دوسرے شہر میں تو اس سے بھی اجازت ہے، آپ سب کی حفاظت کی ذمہ ہمارے اوپر ہے۔ اس اعلان کے بعد وہاں کے سرب باشندے جو تھے ان کے جنرل ملاوچ نے نیٹو کی افواج کے ساتھ ساز باز کر کے اس علاقے کا محاصرہ تو پہلے سے کیا ہوا تھا۔ وہاں کے تمام مسلمان مردوں، بچوں، لڑکوں کو شہر کے باہر ایک کھلے میدان میں جمع کر لیا، اور جو شہر چھوڑ کر جا رہے تھے اقوام متحدہ کی افواج کے اعلانات کے بعد انہیں بھی زبردستی بسوں سے اتار کر کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے وہ اس علاقے میں لے گئے تھے، اور وہاں تقریباً 10,000 کے قریب مسلمان جمع تھے۔ انہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے اور سر جھکا کے بیٹھنے کے آرڈر دیے گئے تھے۔ وہ بے کسی کی تصویر بنے وہاں سب بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر گولیوں کی گونج کے ساتھ ہی چیخیں بلند ہوئی ہیں، وہ تمام کے تمام خون میں لت پت زمین پر گر گئے۔ ان سب افواج نے مشینیں منگوائیں، کرینے اور گڑھے کھود کر اجتماعی قبریں بنا ڈالیں، اور اس میں ان تمام مسلمانوں کو، جس میں بہت سے زندہ بھی ہوں گے، بہت سے نیم جاں زخمی، سب کو ان گڑھوں میں دفن کر دیا تھا۔ 25 سال گزرنے کے باوجود آج تک اس علاقے سے خون کی بو نہیں جاتی ہے، اور وہاں ابھی تک بوسیدہ ہڈیاں ملتی رہتی ہیں جنہیں پھر وہاں کے جو باشندے ہیں ان کو دفن کرتے رہتے ہیں۔ اور اس آدمیوں کے قتل عام کے بعد ان افواج نے خواتین کا رخ کیا جو ایک میدان میں ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھیں، اور ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ ریپ کیا گیا، ان کے بچوں کو قتل کیا گیا، ان میں سے بہت سی مر گئیں، اور اس کے بعد کئی دن تک جو اقوام متحدہ کے خیمے تھے ان میں سے بھی مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے مارا گیا، اور اس طرح چند دنوں کے اندر 50,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ یہ اقوام متحدہ کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے کہ ان کی افواج کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ اس وقت کے سیکرٹری جنرل جو اقوام متحدہ کے تھے، کوفی عنان، انہوں نے کہا تھا کہ یہ واقعہ ہمارے اقوام متحدہ کے چہرے پر ایک بدنما داغ کی طرح ہے۔ ساری دنیا کو آج تک بہت سارے واقعات یاد ہیں، دوسری دنیا اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم، 9/11 کا واقعہ، اقوام متحدہ میں ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے اس قتل عام کا کوئی ایسا ذکر نہیں کیا جاتا۔ بہت ساری قراردادیں بعد میں پاس ہوئیں، معافیاں مانگی گئیں، لیکن ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے یونائٹڈ نیشن میں ایک سرب ڈیلیگیٹ سے پوچھا تھا اس واقعے کے بارے میں، اس نے کہا اس وقت تو سبھی ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، جبکہ نہتے مسلمان تھے، چاروں طرف محاصرہ تھا، اور انہیں